بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج کل آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے یا عوامی سطح پہ جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں وہ کس طرف جائیں گی اور ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے گا، اس سم پہ آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور خطے کی سیاست پہ گہری نظر رکھنے والے موجود ہیں. محترم ابرار حیدر صاحب. ابرار صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ابھی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ کس کا فیلئر آپ سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے یہ چونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے کبھی بتایا نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے اپنی نسل کو کہ یہ آزاد کشمیر ہے کیا. اس میں آپ کو تھوڑا سا میں ماضی میں لے کے جاؤں گا تو یہ 47 میں آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ بالکل یہ طے ہو گیا تھا کہ سری نگر پہ یعنی کہ وادی پہ قبضہ ہونے جا رہا تھا. اور چونکہ سردیاں آ گئی ہوئی تھی، برف باری ہونے والی تھی بہت زیادہ، تو اس میں یہ لگ رہا تھا کہ انڈین آرمی کے جو لوگ وہاں پہ آ رہے تھے یا جنہوں نے آنا تھا وہ وہاں پہ ٹک نہیں سکیں گے. یہ طے تھا کہ سری نگر پہ قبضہ ہوگا. اس میں بھلے ہی شیخ عبداللہ یہ چاہتے تھے کہ قبضہ نہ ہو، جو مرضی انڈینز بھی چاہتے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو بھی چاہتے تھے، لیکن قبضہ ہونے جا رہا تھا. اس وقت یہ ہوا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ سری نگر گیا. وہ بھاگتے ہوئے گئے اقوام متحدہ میں. اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہوئیں اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن یہ جو آزاد خطہ چونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنی فوج اتار لی اور ہمارے اپنے لوگوں نے غداری کی، جنہوں نے نشاندہی کی کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یا جو اس کو بھارت سے بچانے کے لیے اس وقت ریاست کے اندر موجود ہیں. وہ ان کی غداری کی وجہ سے ہمارے لوگ مارے گئے، بھاگ کے واپس آنا پڑا انہیں. لیکن آزاد خطہ جو ایک موجود ہو گیا، ایک حصہ ریاست کا 4000 مربع میل آپ کہیں تو وہ ایک طرف ہو گیا. صحیح. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے، یہ اقوام متحدہ نے مملکت پاکستان کو ایک نئی ریاست کو یہ آزاد کشمیر دیا. اقوام متحدہ نے دیا ہے یہ ایک لوکل اتھارٹی کے طور پہ، ریاست کے طور پہ نہیں. کہ انتظام و انصرام آپ دیکھیے گا، یہ اس میں گورننس کے معاملات دیکھیے گا، اس کو کیسے چلانا ہے. ایک لوکل اتھارٹی. آپ کیمبرج یونیورسٹی کی اگر تعریف پڑھیں، لوکل اتھارٹی اور اسٹیٹ، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. لوکل اتھارٹی ایک اور چیز ہے اور ریاست ایک اور چیز ہے. اب مملکت پاکستان کی جو جاندیدہ اس وقت قیادت تھی، انہیں لگا کہ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. وہ آگے بڑھے، رفتہ 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 یہ ایک ریاست بن گئی. آزاد کشمیر کو ریاست بنانے میں مملکت پاکستان کی جو اس وقت کی قیادت تھی یا جو بعد ازاں لوگ آئے، انہوں نے ایک اقوام متحدہ کی جو ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھی اس سے بھی انحراف کیا. کس لیے؟ کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو ایک ریاست دینی چاہیے. اب انہوں نے ریاست تو دے دی. اب ریاست میں جو بدقسمتی آپ کہہ لیں یا جو اس کے ساتھ برا ہوا وہ یہ ہے کہ یہ راولپنڈی سے بھی کام ریاست ہے، ایک ڈپٹی کمشنر بھی اس کو چلا سکتے ہیں. لیکن ہماری جو لیڈرشپ تھی، میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے 4-6 لوگ تھے، سردار عبدالقیوم خان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کی برادری کون سی تھی. سردار عبدالقیوم خان کو ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. ہمارے والدین کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، ان کی برادری کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے برادریوں کا تعصب زہر پھیلایا. کیچ خورشید نے ایسا نہیں کیا. یہ ہماری جتنی بھی پرانی لیڈرشپ تھی، ممتاز حسین راٹھور تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممتاز حسین راٹھور راجپوت تھے، لیکن ان کے سب سے بڑے سپورٹر اس مظفر آباد میں سادات برادری تھی، جس میں یہ آصف علی گیلانی مرحوم، امجد علی گیلانی مرحوم، سید آصف اپنا شوکت نقوی صاحب، ممتاز نقوی صاحب مرحومین، یہ سارے لوگ تھے. لیکن بعض ہماری لیڈرشپ جو کوتاہ بین تھی، اس نے اس ریاست کو ایک طرح سے محدود کیا. اپنی جو ایک ان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک پستی تھی، ذہنی پستی، اس کو انہوں نے اس ریاست میں پھیلایا، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد متزلزل ہونا شروع ہوا. اب جو ہماری اس وقت جو ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر میں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کے جو خد و خال ہے نا، وہی چیلنج ہوئے پڑے ہیں. ریاست کی جو تشکیل ہے یا ریاست جن خطوط پہ استوار ہوتی ہے، جن بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ چیلنج ہوئے پڑے ہیں. کیوں؟
دیکھیں نا ہماری سیاسی قیادت کہاں ہے. ہماری سیاسی قیادت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرٹ پہ بات کرتے. ہماری سیاسی قیادت کو چاہیے تھا کہ وہ برادری ازم، تعصب، علاقائی تعصب، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے. اس پوری ریاست کو، یہ 4,000 مربع میل کون سی بڑی جگہ ہے، یہ کون سا 20-22 لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ایک ضلع سے بھی کم ہے یہ. ان کو وہ ساتھ لے کے چلتے، ان پہ لوگوں کا اعتماد رہتا. لیکن ہماری لیڈرشپ نے اپنا اعتماد خود متزلزل کیا. ان کے ساتھ وابستہ تھے، انہیں ووٹ دے رہے تھے، پیسے لگا رہے تھے ان پہ، ان کے لیے محنت کر رہے تھے، لوگ لڑائیاں کر رہے تھے اپنی اپنی لیڈرشپ کے لیے. ایک MLA بنانے کے لیے لوگ آگ اور خون کا دریا عبور کرتے ہیں. بالکل، مطلب ہر طرح کی وہ محنت کرتے ہیں، ہر طرح کا وہ ایک جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ MLA ان کے ساتھ کھڑا ہوا. صحیح. یہ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، اگر یہ لوگ اپنے حلقوں میں جائیں، اپنی عوام کے پاس جائیں، ان کے درمیان میں بیٹھیں، تو کیا یہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو بالکل اس پہ سیدھا میں ڈے فرسٹ سے اس خیال کا حامی ہوں کہ سیاسی قیادت اپنا کردار ادا کرے، اس سے قبل کے کوئی سانحہ ہو جائے. صحیح. سیاسی قیادت میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1985 سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم پرانے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوا. اب جب بھی یہاں پہ حکومت سازی ہوتی تھی نا، حکومت تقریباً یہاں پہ وہی بنی ہے جو اسلام آباد میں تھی. صحیح ہے. جو مرکز میں تھی. لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں حکومت خود بنا رہا ہوں. جب بھی یہاں پہ انتخابات کا دور آتا تھا تو اس میں لوگ جو ہیں، اسلام آباد میں جو جماعت ہوتی تھی اس میں جوک در جوک شامل ہوتے تھے، بڑے جذبے کے ساتھ جاتے تھے کہ یار میرا جو مطلب یہ جماعت میرے مسئلے حل کرے گی. اب ہمارا فیلئر کیا ہے؟ ہمارا فیلئر سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ایک لوگوں کی توقعات تھی، لوگوں کی جو آپ کے ساتھ محبت تھی، اس پہ آپ پورا نہیں اترے. اور اس کے بعد ابھی جو صورتحال ہمارے ساتھ کرنٹ سچویشن ہے، اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ اگر آج بھی ہمارے سیاستدان، ہماری لیڈرشپ کہ جنہیں دیکھیں، ایک لیڈر جو ہمارا MLA ہے اس کے پیچھے 20,000 25,000 30,000 ووٹ ہیں. اب جو بندہ ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن پہ جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی ہمدردی جذبہ ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ اٹھیں، یہ سیاسی قیادت اٹھے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارے جو MLAs ہیں یا جو ہمارے وزیر ہیں وہ گزشتہ تقریباً 2-2.5 سال سے ایک چپراسی کا تبادلہ کرنے لائق نہیں ہے. اب لوگوں کی جو توقعات ہیں آپ سے، چونکہ یہ جنت کا ٹکٹ تو نہیں ہے نا کسی سیاستدان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل. آپ اپنے دنیاوی مسائل کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں. 2.5 سال سے یہاں پہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ہماری یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہمارے وزیر ہیں، ہمارے جو زعماء ہیں، وہ بالکل لا تلق ہوئے ہوئے ہیں. آج بھی لوگ مطلب دل سے ناراض ہیں، مطلب انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہماری بات کیوں کوئی نہیں سن رہا، ہمارے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے، ہمیں بالکل سائیڈ لائن کیوں کیا گیا ہے. کارکن ناراض ضرور ہے لیکن کارکن جماعت چھوڑ کے نہیں جا رہا، کارکن اپنی اپنی جماعت میں موجود ہے. اب اس کارکن کو آپ جا کے یقین دلائیں نا کہ یار اس سے پہلے جو ہوا 2-2.5 سال آپ کی زندگیوں کو ضائع ہو گئے، اس پہ ہم معذرت خواہیں، ہمارے پاس ابھی 8-9 ماہ موجود ہیں، ان میں ہم آپ کے مسئلے حل کریں گے. تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ جس طریقے سے ایک نوجوان طبقہ بڑی تعداد میں اٹھا ہے، نکلا ہے، کوئی سمت نہیں ہے. اگر یہ پولیٹیکل لوگوں نے رول پلے نہ کیا تو یہ تو غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کا نقصان ایٹ لیسٹ پھر ریاست ہی کو ہونا ہے. دیکھیں نا، یہ تو بہت بڑی بدنصیبی ہے. ہماری لیڈرشپ، یہ نوجوان ہی تھے نا ان کے پیچھے جنہوں نے انہیں ووٹ دیے، یہ لوگ ہی تھے نا جنہوں نے انہیں اسمبلیوں میں پہنچایا. اب بدنصیبی یہ ہے کہ یہ نوجوان کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار تھا آپ نے میرٹ کو تباہ اور برباد کیا. بیرسٹر افتخار گیلانی کے علاوہ کوئی آزاد کشمیر کا سیاستدان اگر میرے سامنے، میں چونکہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر وہ یہ کلیم کرے کہ ہم نے میرٹ بحال کیا تو بالکل جھوٹ کہے گا. بیرسٹر افتخار گیلانی کو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے کہ اس نے ایک بے بس، مظلوم اور بے سارا لوگوں کو اٹھا کے جو اس کے پاس تھا محکمہ تعلیم، تو اس نے اس میں ان کو لایا. وہ لوگ لگے، ایسے لوگ وہاں پہ آئے کہ جن کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی معاشرے کے جو مروجہ اصول ہیں ان کے مطابق، بھلے ہی وہ لائق تھے. صحیح ہے. شاہ صاحب، لوکل سیاست سے نکل کے ذرا باہر نکلتے ہیں. یہ ریسنٹلی جو سعودیہ اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا تاریخی معاہدہ ہوا اور بہت آؤٹ آف دا وے پروٹوکول دیے گئے ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے فیلڈ مارشل کو، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے پس پردہ کیا حرکات ہیں اور اس کا جو ہمارے جو پڑوسی ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ تو بہت ہی سمجھ لیں کہ بس
مطلب پاکستانیوں کے لیے اتنی خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے، لیکن کشمیریوں کے لیے یہ زیادہ ہے۔ میں کشمیریت کے پراسپیکٹو میں اگر بات کروں نا، تو آپ ذرا دیکھو کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے انسانیت کی تذلیل کی کوئی سرحد نہیں رکھی ہوئی، کوئی حد نہیں رکھی ہوئی۔ صحیح، مطلب قتل کرنا وہاں پہ ان کے لیے بے معنی ہے، وہ مطلب معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جن کی کوئی ایکٹیویٹی اس سرے سے ہے ہی نہیں ہے، ان کو وہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ عزتیں اچھالتے ہیں ہر طرح سے، یعنی کہ ایک جبر اور ایک لاقانونیت اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے کشمیر میں۔ صحیح، ابھی جو یہ والا ہوا ہے نا معاہدہ، یا جو ابھی یہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، میں کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، اور پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن کشمیریوں کے لیے اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ صحیح ہے، چونکہ جس طرح سے بھارتی فوجیں دندناتی پھرتی ہیں، ایک تو انڈیا پورے میں مسلمان غیر محفوظ ہے، صحیح، وہاں پہ جو ہندو متعصب، انہوں نے تو مسلمانوں کا تو وہاں جینا ہی مال کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اب اس کے کئی پہلو ہیں، کئی جہتیں ہیں۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اسرائیل کا بھی شکریہ کہ اگر وہ یہ نہ کرتا، میں آپ کو بتاؤں کہ کس قدر ستم ظریفی ہے۔ سعودی عرب یا یہ 6 ریاستیں کہ جنہوں نے گیس اور تیل دے کے امریکہ کے ساتھ دہائیوں پہلے معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہماری سیکیورٹی کے ضامن ہو، لیکن امریکہ جو ہے نا وہ صرف سیکیورٹی اس وقت انہیں فراہم کرے گا جب اس کا جی چاہے گا، اور اسرائیل کے لیے امریکہ قطعاً سیکیورٹی نہیں دے گا۔ صحیح ہے، بالکل۔ ابھی اسرائیل نے غزہ میں جو ننگا ناچ بربریت، جو وہاں پہ اس نے وحشت کا ننگا ناچ جو ناچا، بلکہ ابھی بھی اسرائیل وہاں کر رہا ہے، اس میں عربوں کو کچھ تھوڑا بہت دکھ ضرور ہوا ہوگا یا پریشانی ہلکی پھلکی ضرور ہوئی ہوگی۔ صحیح، ابھی وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا، اوپر سے قطر پہ اسرائیل ٹوٹ پڑا، اس سے تو یہ بالکل واضح ہو گیا۔ مثلاً امریکہ ان سے جو گیس اور تیل لے کے جاتا ہے، اس کا وہ 10واں حصہ اگر پاکستان کو دیں تو ہم تو یہاں پہ ایک دنیا کی خوشحال قوم ہے، صحیح ہے، بالکل۔ 10واں حصہ ہمیں دیں اگر تیل اور گیس کا، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تیل، ہماری انڈسٹری رکی ہوئی ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے، بالکل، ہمیں پاکستان میں صرف مسئلہ انرجی کا ہے۔ اگر ہمیں تیل اور گیس مل جائے، ہماری صنعتیں فیصل آباد کی لومز چل پڑیں گی، صحیح ہے، تو وہ جب چلیں گی تو روزگار آئے گا تو باہر ہمارا مال جائے گا، ہمارے پاس زر مبادلہ آئے گا، ہم ایک خوشحال قوم ہوں گے۔ صحیح، ابھی جو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہوا یہ اسرائیل کے ذریعے ہے، کہ اسرائیل اگر یہ سب نہ کرتا تو عرب شاید اس طرف نہ سوچتے۔ اب عربوں نے سوچا، اور اوپر سے ہماری جو اس وقت آرمی کی لیڈرشپ ہے، اس نے بھی یہ جو پیچھے انڈیا چڑھ دوڑا تھا، وہ اس کو عادت تھی چڑھ دوڑنے کی انڈیا کو، جو اشر انڈیا کا ہوا تو اس پہ تو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، صحیح ہے، وہ بالکل۔ تو پوری دنیا میں انڈیا کی حیثیت ہوئی ہے، وہ تو ایک یعنی کہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہوا کہ یہ جو آرمی کی لیڈرشپ تھی، اس نے ایسا کیا کہ پوری دنیا میں پاکستان آرمی اس وقت وہ اوپر چلی گئی، صحیح، تو وہ ساتھ چل رہا تھا، آرمی کی لیڈرشپ ساتھ چل رہی تھی، اوپر سے اسرائیل نے ایسا کیا کہ اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے، صحیح۔ تو آج پاکستان اس نہج پہ کھڑا ہے کہ وہ لیڈنگ- انڈیا تو اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ لیڈنگ رول اس خطے جی میں ہاں۔ اس کا بہت شکریہ شاہ صاحب۔ انشاءاللہ ہم اگلے کسی پروگرام میں کسی اور موضوع پہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے۔ ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی، ضرورت اس عمر کی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، وہ باہر نکلیں، عوام میں آئیں اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اگلے کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔